بی جے پی حکومت اب تک ہندوستان میں جب سے ان کو حکومت ملی، جتنے بھی ان کے اقدامات کو ہم دیکھتے ہیں تو جتنے بھی گورنمنٹ کے سیکٹر ہے وہ سب پرائیویٹ امبانی اڈانی انہوں کو دیتے ہیں۔ تو اس ناحیے سے دیکھا جائے تو یہ جو ایکٹ لایا گیا ہے اس میں کچھ بھی مسلمانوں کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ایکٹ لایا جا رہا ہے جو زمین جن جن لوگوں کے قبضے میں ہے ان کو وہ زمین ان کو دے دی جائے۔ اس کے لیے زندہ مثال ابھی سننے میں آیا، ممبئی میں جو امبانی کی بلڈنگ ہے وہ خود وقف کی جائیداد ہے۔ اگر ہائی کورٹ اس کے لیے ججمنٹ دے دے تو وہ پوری عمارت کو توڑنا پڑے گا۔ تو ان کی اس عمارت کو بچانے کے لیے اور ویسے ہی دیگر جتنے بھی جائیداد جو ان لوگوں کے قبضے میں ہے ان کو وہ زمینیں ان کے حوالے کرنے کے لیے ہی یہ ایکٹ لایا جا رہا ہے۔ تو اس میں مسلمانوں کو مین زمین سے بے دخل یہاں تک معاملہ آئے گا کہ کل ہماری جو آئندہ نسل ہے ان کو دفنانے مردوں کو دفنانے کے لیے بھی زمین ہمارے لیے باقی نہیں رہے گی۔ تو اگر ان کے پاس اتنا ہی مہربانی ہوتی تو وہ لوگ ایسا کر سکتے تھے کہ مسلم جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کو بلاتے، ان سے بیٹھک ہوتی اور جو پہلا موجودہ ایکٹ ہے جو وقف کا، اس کے اندر کیا کیا خامیاں ہیں اس کو سامنے رکھتے اور کہتے کہ یہ غلطیاں ہیں، ہم اس کو سدھار لانے کے لیے یہ نیا ایکٹ لا رہے ہیں۔ لیکن کسی میں بھی ان کا وہ نظریہ نہیں ہے۔ جیسے اس سے پہلے کسانوں کا بل لائے، اس میں بھی جب دفاع ہوا تو آخرکار وہ بل کو واپس لے لیے۔ تو اس سے کہیں زیادہ مسلمانوں کو ہوشیار ہو کر جاگ کر اپنے حق کو حاصل کرنا چاہیے۔ جو ہمارے اسلاف ہمارے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہمیں چھوڑ گئے ہیں، جبکہ آزادی کے بعد یہ حکومت نے ہمیں یہ زمینیں نہیں دی بلکہ ہمارے بادشاہوں نے یہ زمینیں وقف کر کے ہمارے لیے وقف کیا ہے۔ اس میں موجودہ آزاد حکومت کا کوئی بھی دخل نہیں ہے۔ تو ابھی زمینیں زیادہ دینا چاہیے، اس کو کیسے ڈیولپ کر کے اس میں فائدہ غریب لوگوں کو پہنچایا جا سکتا ہے ویسی کوشش کرنی چاہیے۔ ویسا کیے بغیر اس میں اپنے طرفدار لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس میں کوشش کی جا رہی ہے۔ الکفر ملت واحدہ کے تحت تقریباً ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس میں ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ ہے۔ اس میں کانگریس گورنمنٹ کا بھی حصہ ہے، اس لیے کہ پارٹیشن کے بعد جب انڈیا پاکستان ڈیوائڈ ہو گیا تو جب تک کانگریس پارٹی ایک سیکولرزم کے ساتھ کام کر رہی تھی تو ڈیوائڈ ہونے کے بعد سب سے پہلی غلطی مسلمانوں کی یہ ہوئی، آزادی کے لیے جہاں ان لوگوں نے اپنی جانی مالی ہر قسم کی قربانیاں پیش کی تو وہ اسے ہی کنٹینیو ہوئے بغیر وہ لوگ مدرسے مساجد کو پکڑ کر بیٹھ گئے۔ نتیجے میں ہمارا جو جگہ خالی ہوا دوسرے لوگ ہی وہ آ کر جگہ بھرتی کر لیے اور وہ اپنے باطل نظریات عقائد کو مضبوط کر کے مسلمانوں کو کیسے کیسے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے اس میں ہر ایک کا اپنا اپنا رول ہے۔ کوئی کھلا دشمن ہے تو کوئی چھپا دشمن ہے۔ وی ایس جگن موہن ریڈی صاحب جو ایک سی ایم ہیں، یہ ایکٹ جب لایا گیا پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تو ہمارے کوئی تنظیم کی کوئی ریپرزنٹیشن کے بغیر ہی وہ خود اس کو ریجیکٹ کیے اور اس کے خلاف میں وہ لوگ ووٹ ڈال کر اس کو جو کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی وہاں تک بھیجنے میں وہ مدد کیے ہیں۔ تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں جگن موہن ریڈی صاحب کا اور وی ایس آر سی پی پارٹی کا۔ تو اب ہم لوگ جو جا کر ملے ہیں تو بہت اچھے انداز میں انہوں نے کہا کہ جو بھی ہمارا سٹینڈ ہے پہلے ہی سے پارٹی جب سے بنی ہے وہ مسلمان بی سی ایس سی ایس ٹی مائنارٹی جو بھی ہے طبقات ہم ان کا ساتھ دیں گے، وہ ویسے ہی کرتے ہوئے آئے ہیں۔ 4% ریزرویشن کے معاملے میں بھی انہوں نے وہی قدم لیا ہے، اسٹیپ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، ہر مسلمانوں کے مسائل میں ایسا ہی آگے بڑھ کر کام کرنے کی اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دے، ان کی حفاظت کرے۔ انہوں نے بہت اچھا ریسپانس دیا اور وہ ہمیں وعدہ کیے ہیں کہ آئندہ جو بھی مسائل آئیں گے ہم آپ لوگوں کا بھرپور ساتھ دیں گے اور ایسے ہی آپ لوگوں سے مل جل کر بیٹھ کر آپ کے مشورے لیتے رہیں گے اور ہمارے مشورے دیتے رہیں گے۔ تو ایسے وقت میں ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ جو ایکٹ ہے اس سے خود بیدار ہو، قوم کو بیدار کریں اور اس کے جو نقصانات ہیں ان کو قوم کے لوگوں تک پہنچائیں اور اس کو جو راستے ہیں کورٹ کے ذریعے سے ہو یا حکومت کے ذریعے سے ہو ان تمام ناحیوں سے اس کی دفاع کے لیے ہر ممکن کوشش ہم میں سے ہر ایک کو کرنی چاہیے۔